السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب لوگ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور ہم سب برابر ہیں۔ کوئی رنگ، کوئی نسل، وہ کسی کو کسی سے بہتر نہیں بناتی ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہ چیز اسلام نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہماری انسانیت کی تاریخ پڑھیں تو لوگ نسلوں کی وجہ سے، لوگ رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، نیشنلٹیز کی وجہ سے، قبیلوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے آ کے اس کانسیپٹ کو ختم کیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے، اور فضیلت کا معیار کہ ہم کون دوسرے سے بہتر ہے، who is better than other، it's not based on کہ آپ کی what's the color of your skin، اس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اس پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک آپ میں سب سے زیادہ اکرام والا، the most honorable amongst all of you is the one who has the most taqwa، جس میں خدا خوفی زیادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ رسپیکٹیبل انسان۔ وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی خطے سے ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے، وہ وجہ شکل صورت ہو سکتی ہے، وہ رنگ ہو سکتا ہے، وہ زبان ہو سکتی ہے، وہ ٹرائب ہو سکتا ہے، وہ علم ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، وہ دنیا کا علم ہو اور یا دین کا علم ہو، کسی بھی وجہ سے اگر ایک انسان دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے تو اس کو ایروگنس کہتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المتکبر، بڑا ہونے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، باقی ساری مخلوق تو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو کوئی بھی انسان خود سے اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا کہے، وہ بڑا ہے۔ انبیاء علیہم السلام وہ سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ ہیں انسانیت کے اندر، اور اس کے اندر بھی افضل الانبیاء، سب سے زیادہ فضیلت والے نبی ہمارے نبی کریم آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ فضیلت والا کہہ دے، وہ فضیلت والا ہے، اس کا ہی از ورچوس۔ لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ سکتا۔ ایروگنس، تکبر، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، ایون equal to the weight of a mustard seed، even this much۔ اتنا بھی تکبر اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے کسی بھی وجہ سے بہتر سمجھے۔ اب یہ تو بہت ہی ڈینجرس بات ہے کہ وہ شخص جنت میں ہی نہیں جا سکتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں لیکن ایمان والا تو جنت میں جائے گا؟ جی بالکل جائے گا انشاءاللہ، جیسے ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں ہے۔ لیکن کیا سب لوگ گارنٹیڈ ہیں کہ اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ ڈائریکٹ انٹری اس کی جنت میں ہوگی؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو کہیں بھی نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ اپریسو ہیں، وہ تو اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر تو ڈائریکٹ انٹری جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ان میں سے جو گارنٹی ہماری ختم کرتی ہے چیز، اس میں سے سر فہرست سب سے آن ٹاپ آف دا لائن تو تکبر ہے، ایروگنس ہے۔ تو پلیز ہم اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں، بہت گہرائی سے جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر ایروگنس تو نہیں ہے۔ یہ ایروگنس بہت سٹل چیز ہے، کبھی کبھی بہت آبویس ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی بہت سٹل بھی ہوتی ہے۔
ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو ایک دل میں نظر ڈالیں، ایک اپنے اوپر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اسیس کریں اور دیکھیں کہ ہم کہیں اپنے آپ کو کسی سے بہتر تو نہیں سمجھ رہے. کبھی ہم لوگ جیسے میں نے کہا کہ علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علم کی وجہ سے دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں. کبھی ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے دوسرے سے زیادہ، اور ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم کس طرح کی گاڑی چلا رہے ہیں، اگر ہم بڑی گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی ایس یو وی چلا رہے ہیں فار ایگزامپل، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ نارمل گاڑی میں سفر کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو لوگ بہتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کا اسیس کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی کانفلکٹ ہو جائے. گاڑی کی مثال اگر ہم دے رہے ہیں تو فار ایگزامپل کہ ہم روڈ پہ ٹریفک سٹک ہے، یا کسی نے گاڑی جو ہے وہ پاس کی اور اس نے غلط طریقے سے پاس کر دی ہمارے سامنے سے، وہ گاڑی ہمارے سے چھوٹی ہے، تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. کیا اس غصے کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھو اس کی گاڑی، چھوٹی سی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کی حرکتیں دیکھو، لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں نا. تو اسیس کریں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، جو کہ اپوزٹ ہے ایروگنس کی. ہیوملٹی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. شروع میں نے ایک آیت مبارکہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی تلاوت کی. وہ سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا ہے، رحمان کے بندے. اب اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ عباد الرحمن کا ٹائٹل ہے. رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہے، ایکسٹینسو مرسی جس کو کہتے ہیں. دو رحم کی بہت ساری صفات ہیں، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے. رحمان ہوتا ہے ایکسٹینسو مرسی، رحیم ہوتا ہے انٹینسو مرسی. تو وہ ذات جس کی ایکسٹینسو مرسی ہے، جس کی رحمت بہت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کے بندے کون ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ایکسٹینسو مرسی آتی ہے، بہت ہی وسیع رحمت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے. ان کی خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس میں سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہیں. ہمبل واک. ان کے چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ عاجز ہیں، ان کے اندر عاجزی ہے، ان کے اندر ہیوملٹی ہے. ان کو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ انسان کے باہر ظاہر ہو جاتا ہے. اگر انسان ایروگنٹ ہو تو اس کی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایروگنٹ انسان ہے. جس طریقے سے the choice of words that he uses، جس طرح سے وہ الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے. کئی بھی لوگ جو ہے بات بات پہ معاذ اللہ گالی دیتے ہیں، ابیوسو ورڈز یوز کرتے ہیں، لوگ برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو جس طرح ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ایروگنٹ ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. جیسے میں نے کہا کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، وہ لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں کبھی کبھی لوگ ہیلپرز ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں ہمارے گھر میں لوگ. آپ دیکھیے کیا ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے نا. کبھی کچھ خواتین کام کرتی ہیں گھروں کے اندر، صفائی کا کام کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کھانے بناتی ہیں. جب وہ گھر میں آتی ہیں کام کرنے، وہ انسان ہے جس بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں. ایک سوال ہے، کیا ہم ان کو بحیثیت انسان رسپیکٹ دیتے ہیں؟ ہم کیا ان کو وہی کھانا کھلاتے ہیں جو کہ ہم خود کھاتے ہیں؟ میں نے تو نوٹ کیا ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کچھ گھروں کے اندر، کہ ان کے برتن بھی بالکل الگ، ٹوٹے پھوٹے برتن. جب کھانا ان کو دیا جاتا ہے تو جو کھانے میں سے جو بہترین چوائس ہوتی ہے، یہ پیسز آف میٹ فار ایگزامپل، یا جو بیسٹ آف دا فوڈ ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، اور جو خراب کھانا ہوتا ہے وہ ان کے لیے رکھتے ہیں. وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. جس طرح ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہے. تو کیا ہم اس کو عزت دیتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایزیوم کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کچھ ریفلیکشن، کہ اللہ نہ کریں
کہ ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیٹی وہ کسی کے گھر کام کرنے چلی جائے، خدا نہ خواستہ، تو اگر وہ لوگ اس کی بے عزتی کریں، اور بے عزتی بہت طریقے سے ہوتی ہے بدقسمتی سے، لیکن اگر وہ اس کو صحیح کھانا نہ دیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس سے صحیح طریقے سے بات نہ کریں، تو ہمیں کیسا لگے گا؟ یا ہماری بہن کو کیسا لگے گا؟ ہماری بیٹی کو کیسا لگے گا؟ ہماری والدہ کو کیسا لگے گا؟ ہم تھوڑا سوچا کریں، رائٹ؟ تو کیا ہم ان کے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ رکھیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایروگنس ہے، تو جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ انسان کے باہر نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو زمین پہ عاجزی کی چال چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ہیوملٹی ہے۔ That's why they are walking the way they are walking۔ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ عاجز لوگ ہیں۔ بڑے سٹیٹس والے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت علم والے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے اندر کتنا علم ہے۔ ایک عام جیسے بندے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، لوگوں سے اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی بھی بات کرتا ہے۔ وہ پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، وہ ایک بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، بہت بڑا مفتی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بہت زبردست بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، وہ بہت مالدار آدمی ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں ایسے لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں اور مثال دیتا ہوں، اپنے معاشرے کی مثالیں دے رہا ہوں میں۔ ہم خریدنے جاتے ہیں کوئی پھل، کوئی فروٹ، اور لوگ فروٹ کارٹس پہ پھل بیچ رہے ہوتے ہیں، ریڑھی لگائی ہوتی ہے، وہ بیچارہ سارا دن گرمی میں، وہ بوڑھا آدمی، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، رائٹ، the way that we talk to them، وہ ہمارے والد کی عمر کا کبھی ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کی عمر کا ہوتا ہے، لیکن لوگ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، برے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسٹ دا فیکٹ کہ وہ بندہ ریڑھی لگا رہا ہے، وہ غریب آدمی ہے، اور ہمارے پاس مال ہے، ہم ایک اچھی گاڑی چلا کے جاتے ہیں اور اس سے فروٹ خریدتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان اس کی عزت کریں، اپنے آپ کو اس سے بہتر نہ سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم مال دیا، یہ ڈسٹریبیوشن اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، ہم میں سے کسی کا کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے چلایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس لیے چلایا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے۔ کسی کو میکینک بننا ہے، کسی کو فروٹ بیچنا ہے، کسی کو کمپنیز کا سی ای او بننا ہے، رائٹ۔ اگر یہ سارے کے سارے کام نہ ہو، یہ سارے کے ساری لوگوں کے پاس یہ ساری ڈیزگنیشنز نہ ہو، تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھیں۔ پلیز سب انسانوں کی عزت کریں، سب سے پیار کریں، سب کا خیال کریں۔ ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، ان کی بھی بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی تکلیف پہ تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کوئی برے طریقے سے بات کرے تو ان کو برا لگتا ہے، ان کا بھی دل دکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی عزت کریں، سب کے ساتھ سب کا اکرام کریں، سب کو رسپیکٹ دیں، اور کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر ایون اے پارٹیکلز ویٹ، رائٹ، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا، ایٹ لیسٹ ناٹ ود دا فرسٹ انٹرنس۔ فرسٹ انٹرنس میں تو نہیں جا سکتا یہ بندہ۔ اس بندے نے کیسے سمجھا کہ یہ دوسرے سے بہتر ہے؟ بہتر تو میرے نزدیک وہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہتر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتا ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے، سنت پہ عمل کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ یہ ہے عزت کا معیار، اور وہ بھی اللہ کے نزدیک ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ رسپیکٹیبل، آنریبل ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سب کا خیال کریں، سب کے بارے میں سوچیں، جس طرح ہم کسی بھی اس شخص کو جس کو اللہ نے دنیا میں اسٹیٹس دیا ہے اس کی عزت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی بھی عزت کریں جو کہ دنیا میں اتنے اسٹیٹس والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
کہ ہم لوگوں کی عزت کرنے والے بنے، irrespective of race, irrespective of even religion, irrespective of color, irrespective of the language that we speak, the tribes that we are from، جہاں سے بھی جو بھی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، زبان، نسل، رنگ، دین، ہم سب لوگوں کی عزت کریں۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی آئے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت پانے والوں میں ہو جائیں۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر، یہ ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد سوالوں کے جواب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ای میل کرنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ ای میل تو بہت آسان ہے۔ آج کل ہر فون کے اوپر لوگوں کے پاس ای میل ایکسیس ہوتا ہے۔ میرے خیال ہے مجھے تو پرسنلی زیادہ آسان لگتا ہے ای میل کرنا بجائے واٹس ایپ کے۔ واٹس ایپ اصل میں زیادہ ہمارے جو لائیو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، لیکن جو ریکارڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر ای میل زیادہ آسان ہے ہمارے لیے۔ تو بیسکلی جو پروگرام کا نام ہے دین فطرت، وہ شروع میں ہے دین فطرت اور @aryddigital.tv، بہت آسان ای میل ایڈریس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں کہ ای میل ہی کریں تاکہ ہمارے لیے ایکسیس کرنا بھی آسان ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی ہم دیتے رہیں گے۔ ایک سوال آج کے پروگرام سے متعلق، میں سوال کا جواب دیتا ہوں، اسی میں آپ کو سوال سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے نوجوان بچے، ہماری بچیاں، کالج جانے والے بچے، یونیورسٹیز جانے والے بچے، ان کے اندر بھی یہ جو ایروگنس کا فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کئی بچے جو ہیں وہ بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن زیادہ بہتر دیا ہوا ہے، اور دوسرے بچے who are not so intelligent، جو کہ اتنی جلدی پک نہیں کر سکتے چیزوں کو، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان کو ڈم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیں میرے بچوں، اٹس ڈینجرس۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بات کہ ہم کسی کو کم سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن اتنا شاید شارپ نہیں دیا جیسے دوسروں کو دیا ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا اس کی بیس کے اوپر یہ تو بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ جو میرے پاس ذہن ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اگر کسی کے پاس سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہے تو یہ بھی اس کا قصور نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھائیں گے، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا بندہ ڈائریکٹ انٹری انٹو پیراڈائز غالباً ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، جس بندے کے اندر ایروگنس ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہیومن رسپیکٹ ایک ہیومینٹی کا بیسک آئیڈیالوجی ہے کہ ہم ہر انسان کی رسپیکٹ کریں، ہمارے کلاس والے اس کی رسپیکٹ کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کی رسپیکٹ کریں، جو لوگ اور جابس کر رہے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، سب کی رسپیکٹ کریں۔ اور اسی طرح سے لوگ شکل کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی ہے، دوسرے بندے کی شکل اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ کسی کی ہے، کسی کا ناک ایسا، کسی کی آنکھیں ایسی، کسی کا رنگ ایسا، تو پلیز اگین وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، پلیز اس کی رسپیکٹ کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے اندر ایروگنس فیل کروں، آج مجھے احساس ہوا کہ ایروگنس نہیں ہونی چاہیے، تو اتنی خطرناک چیز ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ پلیز ایک تھوڑی سی سیلف ریفلیکشن۔ میں ایک وقت تھا، بچہ تھا چھوٹا سا، ہم سارے چھوٹے بچے تھے، ہم سب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ تو اس وقت ہماری کیا حالت تھی؟ وہ ہم ہی تھے نا، ہم کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ وی کوڈ ناٹ ایون چینج آور سائڈس۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، ہمارے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، رائٹ؟ وی ور ایبسلیوٹلی ڈپینڈنٹ آن آور پیرنٹس اور لوگوں پر، ہم بالکل ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کیا. We did not choose our features. We did not choose our heights. نہ ہم نے اپنی ہائٹس چوز کی، نہ ہم نے اپنے فیچرز چوز کیے، نہ ہم نے اپنا خاندان چوز کیا. جب ہم نے خود چوز ہی نہیں کیا تو پھر میرا کیا کمال ہے؟ اس کے علاوہ بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے. واٹس مائی ریالٹی، رائٹ؟ اگر کوئی انسان 2 دن غسل نہ لے، he doesn't take a bath for like a couple of days، تو انسان people start stinking، اس کے اندر سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. انسان اپنے دانت صاف نہ کرے 1 دن 2 دن تو اس کے منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. we are so much dependent to go to the toilet، right؟ ہم جو کھاتے ہیں وہ سب ویسٹ کے ذریعے سے نکل جاتا ہے and it's smelly. یہ تو ہماری حقیقت ہے. ہم لوگ یہ ہیں، ہمارے اندر اتنی ویکنس ہے. تو یہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ میری اصل حقیقت ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے یہ ایروگنس جاتی رہے گی، کیونکہ if this is me، right، اگر یہ میں ہوں تو سارے ایسے ہیں، میں بھی ایسا ہوں، وہ بھی ایسے ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں. تو اگر ٹیمپرری کسی کے پاس مال ہے یا ٹیمپرری کسی کے پاس بیوٹی ہے، اور with age بیوٹی also fades away، انسان کا خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ تو سب ٹیمپرری ہیں، بلکہ کئی لوگوں کا مال بھی چلا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے سٹیٹس چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے بڑے سٹیٹس والے ہوتے ہیں اور اینڈ اپ بینگ nobody. تو انسان کو سوچنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اتنا ٹیمپرری ہے، اور یہ سب امتحان، اٹس اے ٹیسٹ فرام اللہ. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر آل گوئنگ ٹو گو بیک ٹو اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے. ایک دن ہماری موت آ جائے گی اور ہم کو قبر میں مٹی کے اندر دفنا دیا جائے گا. یہ میری حقیقت ہے، یہ آپ کی حقیقت ہے، ہم سب کی حقیقت ہے. سیلف ریفلیکشن انشاءاللہ. اور بہت مجھے اللہ سے امید ہے اگر ہم سیلف ریفلیکشن بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میں اپنے آپ کو ایروگنٹ فیل کرتا ہوں، آپ پلیز یہ جو میری اسپریچول ڈیزیز ہے، یہ روحانی بیماری ہے، میرے دل سے نکال دیجیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ ویل کم بیک ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ویک. آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.